بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد افتخار خٹک افراسیاب محل ایڈوکیٹ کے چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا، جو پچھلی ویڈیو آپ کے پاس ہے، جو لیکچر آیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ نظم کیا ہے، نثر کیا ہے، انشائیہ کیا ہے، افسانہ کیا ہے۔ افسانے سے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے جو ہمارے پاس اہم چیز ہے، جیسے ہم نے افسانے اور ناول کا فرق بھی ذرا ڈسکس کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کسے کہتے ہیں یا ناول ہے کیا۔ جب وہ داستان خوابوں، خیالوں اور تخیلاتی کہانیوں سے باہر نکلی، اس نے ایک ارتقاء کا مرحلہ طے کیا اور وہ حقیقی زندگی کے قریب تر ہوئی، تو اس کو ناول کہا گیا یا اس نے ناول کی شکل اختیار کر دی۔ یعنی کہ جو ہم قصے، کہانیاں یا واقعات، تخیلاتی جو واقعات تھے جن میں حقیقت نہیں تھی، خوابوں کی دنیا تھی، جو داستانیں ہم بچپن میں سنتے آئے، وہ تو داستان تھی، لیکن جب وہی داستان خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی، وہی داستان جب حقیقی زندگی کے قریب ہوئی، وہی داستان جب اس نے زندگی کو حقیقی نظر سے دیکھنا شروع کیا، اس کے کرداروں نے زندگی کے قریب آنا شروع کیا، تو وہ ناول بن گیا۔ اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے ناول لکھے گئے جو حقیقی واقعات پر لکھے گئے، ان کے پیچھے حقیقت سے مبنی کوئی چیزیں تھیں۔ جیسے کہ آپ بچپن میں اگر پریوں کی اور اس طرح کی کہانیاں سنتے تھے، قصے سنتے تھے، داستانیں سنتے تھے، تو اس کی جگہ پہ اب زندگی کے حقیقی واقعات نے لے لی، معاشرتی اور سماجی مسائل نے لے لی، یہاں تک کہ جو سیاسی اور مذہبی معاملات ہیں انہوں نے بھی حقیقت کا ایک روپ دھارا۔ وہ قلم سے جو ہے کتابوں میں اترے، کاغذوں پر اترے، کاغذوں سے کتابوں کی شکل میں چھپے، اور وہ ناول کہلائے۔ جیسے ہمارا جو ملک ہے پاکستان، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، جب وہ اس کی تقسیم کا مرحلہ آیا، یعنی کہ 1947 کی بات آئی، تو ناول نے کیا کیا کہ اس واقعے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ اس وقت کے واقعات، جو مسائل تھے، جس طرح کی ظلم اور زیادتیاں برتی گئیں، جس طرح ظلم اور زیادتیوں کے واقعات ہوئے، جیسے مرغ و ماہی کی صورتحال تھی سارے کنٹری میں، تو اس وقت جو لکھاری تھے، جو قلمکار تھے، جو لکھنے والے تھے، لیکھک تھے، انہوں نے ان واقعات کو ناول کی شکل دی۔ جیسے آپ قرۃ العین حیدر کا ناول پڑھتے ہیں، آگ کا دریا، تو وہ انہی واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ اداس نسلیں پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت کی جو نسل ہے، اس کی جو مسائل ہیں، اس کی جو تکالیف ہیں، اس کی جو ذہنی حالت ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ عبدالحسین صاحب کا CSS کے سلیبس میں بھی شامل ہے، بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس داستان سے ناول کا مرحلہ کیسے طے ہوا اور کس طرح اس نے حقیقی زندگی کا جو ہے ہاتھ تھاما۔ ہم دیکھ لیتے ناول میں ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر۔ جب بھی ہم ایک ناول لکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے ایک پلاٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس کچھ واقعات یا جو چیزیں ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کے اندر ایک ربط پیدا کر سکیں، ایک تسلسل سے لے کے چل سکیں۔ پلاٹ کے بعد جو اہم باری آتی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، کردار ہے۔ تو ناول میں کردار بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور کردار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پیچیدہ کردار ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں جسے ہم سپاٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کردار تو وہ ہے جو وقت کے ساتھ، یعنی کہ جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس سے تو وہ چلتا ہے، آگے جا کے وہ کردار اپنے اندر ارتقائی مراحل طے کرتا ہے، وہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک اسی طرح رہتا ہے،
جیسے مرزا طاہر بیگ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کردار جو ہے وہ مسلسل اسی رنگ میں چل رہا ہے، اسی رنگ میں آخر تک، شروع سے آخر تک اس ناول میں وہ اسی رنگ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مین چیز ہے مکالمہ. اب چونکہ مکالمہ ویسے تو ڈرامے کا حصہ ہے، لیکن اس میں بھی کردار جو ہیں ان کو بولتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ ڈائلاگ کی شکل میں نہیں دکھایا جاتا، لیکن ان کے کچھ جو وہ بول رہے ہیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، وہ دکھایا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بندہ بول رہا ہے، جو شخص بول رہا ہے، یعنی کہ جو کردار ہے، اس کا جو بولنے کا انداز ہے، جو وہ بول رہا ہے، وہ اس کے حساب سے ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک شخص ہے، اس کی بالکل کوئی تعلیم نہیں ہے، تو اس کے جو بولنے کا انداز ہے یا اس کے جو لب و لہجہ ہے وہ روزمرہ بول چال کا ہوگا، عام بول چال کا ہوگا. ٹھیک ہے. اب سب سے اہم چیز ناول میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ منظر نگاری ہے. یعنی کہ آپ ایک چیز بیان کر رہے ہیں تو اس چیز کے ساتھ جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس کے منظر کا بیان اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، منظر نگاری اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرے، ایک توجہ پیدا کرے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم نے مختصر سا جائزہ لیا. اس کے علاوہ بھی ناول کے بہت سے اصول ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. بس یہاں میں صرف ایک بات کوٹ کرنا چاہوں. جیسے عبداللہ حسین صاحب نے ایک ملاقات میں مجھ سے کہا تھا کہ ناول لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 20 سال پہلے اور 20 سال بعد کا جو ہے وہ ایک خاکہ ہونا چاہیے. یعنی کہ 20 سال پہلے کی دنیا کیسی تھی اور اس وقت آپ ناول لکھ رہے ہیں تو 20 سال بعد کی دنیا کیسے ہے. یعنی کہ اگر ہم 2020 میں لکھ رہے ہیں تو ہمیں سن 2000 سے لے کر 2040 تک کے عرصے کا ایک خاکہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. چلے ماضی کا تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں، اس حساب سے بھی ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارا ایک تصور ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ ناول کے جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.